بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی طاقتور، تیر بہدف، معجزاتی، نبوی اور قرآنی وظیفہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ قرآنی وظیفہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کو عطا فرمایا۔ اگر ہمارا آج کا یہ وظیفہ آپ صحیح طریقے سے سمجھ کر اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی خوشحال کر دے گا۔ صرف یہ خوشحالی ہم تک نہیں بلکہ ہماری نسلوں تک پہنچے گی، ہماری نسلیں بھی خوشحال رہیں گی۔ اسی طرح اگر ایسے حالات آ جائیں، کوئی بھی ذریعہ نہ بن رہا ہو، مشکلات آ جائے، پریشانیاں آ جائے، دکھ آ جائے، تو ان مشکلات سے، ان حالات سے نکلنے کے لیے آپ نے صرف یہ 2 لفظ کا قرآنی وظیفہ کرنا ہے۔ بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی طاقتور ہے، تو انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، حالات بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بیماری، پریشانی، تکلیفوں اور مالی پریشانیوں کو اس عمل سے دور کر دے گا۔ غموں کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کا ایک وظیفہ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ وظیفہ حامیم لا ینصرون۔ حامیم لا ینصرون کا معنی ہے، حامیم لا ینصرون کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور فائدے کیا ہیں، وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ رزق حلال کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھیے اور طاقت کے مطابق صدقہ خیرات کا پابند اپنے آپ کو بنائیے۔ خود بخود آپ جلد از جلد منزل مقصود کو پہنچ جائیں گے۔ حامیم لا ینصرون کا ترجمہ کیا ہے؟ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور بہت ساری قرآن کی سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں علماء اور مفکرین لکھتے ہیں، ان کے معنی مقصد اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ لا ینصرون کا مطلب وہ کامیاب نہ ہو، وہ ناکام لوٹ جائے، وہ ناکام لوٹ جائے، یہی ترجمہ اس کا بنتا ہے۔ حامیم بہت ساری صورتوں کے شروع میں ہے، ہر چیز کا مغز اور خلاصہ ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم کا خلاصہ حامیم ہے، اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ یہ حروف مقطعات، ان کو ایک کاغذ پر لکھ کر اپنے پرس میں رکھ دیں۔ حامیم بہت برکت والا لفظ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر اپنے شاگردان کو تلقین فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر 2 موقع بڑے مشکل تھے، ایک غزوہ بدر کا موقع اور ایک غزوہ خندق کا موقع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے رجوع کھڑے ہو گئے، اتنا طویل سجدہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنا پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے، اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ معمول تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فوراً اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے اور دعائیں مانگتے۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جو کلمات ارشاد فرمائے، حامیم لا ینصرون، کثرت سے پڑھا جائے۔ اللہ نے مشرکین کو ذلیل و رسوا کیا اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کو بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، والدین بیمار ہیں، کاروباری الجھنیں ہیں یا کاروبار کی مجبوریاں، قرض ہیں، بیٹے بیٹی کے رشتے کا مسئلہ یا کوئی بھی الجھن ہے، تو آپ حامیم لا ینصرون کا ورد کریں اور کچھ دن مسلسل پڑھ کر آخر میں عشاء کے وقت صلاۃ الحاجت کے 2 رکعت پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے سب مسائل کا حل ہوگا۔ حامیم لا ینصرون اسم اعظم ہے۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تلقین کی تھی، جس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حالات ٹھیک ہوئے۔ اللہ تعالی آپ کو بھی ہر پریشانی و تکلیف سے نجات عطا فرمائے اور آپ کی تمام حاجات کو اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے۔ اور جتنے لوگ بھی بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل قرآنک روشنی وظائف کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔